غلام حسین مجھے یہ بتائے گا، کل جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو اوورسیز جو پاکستانی ہے، بیرون ملک جو پاکستانی ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کے مسائل کو لے کر کچھ آرڈرز کیے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے، تو اس سلسلے میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کس لیول پر جا کر یہاں پر جو ہے نا وہ کام ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستانی ہائی کمیشن ایکٹیو ہوگا، یا جو ان کی پارٹی کے اپنے جو لوگ ہیں وہاں پر وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے؟ میکینزم کیا ہوگا باہر، کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ تو ظاہر باہر رہتے ہیں، آپ لوگ وہاں کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، تو باہر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میکینزم کیا ہونا چاہیے؟ بالکل شازیہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کو بھی وہ اوورسیز ایڈوائزر بنائے اس کے پاس جو ہے وہ اشتہارات بھی ہونے چاہیے. یہ صرف اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کسی جو پہلے جن کو بھی ایڈوائزر بنایا گیا اوورسیز پاکستانیوں کی اصلاح کے لیے، تو وہ صرف پروٹوکول کے چکر میں رہے ہیں، کوئی خاطر خواہ ان کے پاس اختیارات ہوتے نہیں رہے، وہ کچھ کام کرنا بھی چاہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کر سکتے تھے. اس کی یہ وجہ ہے کہ انٹرسٹ آف کانفلکٹ، میں کہوں گا کہ جیسے اختیارات ہیں، جو بندہ بھی باہر آ کے کام کرنا چاہتا ہے وہ وہاں کی جو متعلقہ بیٹھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کا جو مینڈیٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ ان کو دیا ہوا ہے، اور یہ جو ایڈوائزر آئے گا اس کے پاس کوئی ایسا اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ ہائی کمیشن کے کسی عملے کو یا ہائی کمیشن کے کسی اہلکار کو کوئی آرڈر دے سکے یا ان کے ذریعے ہے کمیونٹی کی کوئی حکمت لے سکے. یہ بیسک وجہ ہوتی ہے. جب آپ وہ اکیلا بندہ ہے، جب اس کے پاس کوئی ٹیم ہی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آ کر وہ یہاں پر ایکٹیو کرے، اور ایکٹیو کرنے کے بعد جو ہے وہ سوائے اس کے ہوتا یہ ہے کہ وہ آئے گا یہاں پہ ایک چھوٹا سا فنکشن کرے گا، 100-150 بندے گا، ان کی باتیں سنے گا، ان سے پوچھے گا آپ کے کیا مسائل ہیں، سننے کے بعد وہ دوبارہ پاکستان چلے جائے گا. جب تک اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، جب تک اس کو کوئی ایسی ٹیم نہیں دی جائے گی، تو اس وقت تک وہ پاکستانی کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پردیش سے دیش تک پروگرام ہے شادی آپ کرتی ہیں، آپ نے دیکھا اس میں لوگ کیسے آ کر بلکتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو جائیدادوں پر قبضے پاکستان کے اندر ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی ایڈوائزر بنائیں گے اس کے پاس سوائے اس سے کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو آگے ریفر کر دے، اس کو کہے کہ جی اس کو دیکھے. بس ایسے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ فیڈرل لیول پر ایسا ادارہ نہیں بنائیں گے جو کہ مثال کے طور پر میں آپ کو. تو آپ کا کیا مطلب ہے ایڈوائزر وہاں پر کیسی شخصیت لگنی چاہیے؟ وہاں کی کمیونٹی سے مشاورت کی جانی چاہیے، ظاہر ہے وہاں کا کوئی بندہ ہونا چاہیے، لوکل وہاں کا ہونا چاہیے، یا پاکستان سے؟ ظاہر ایسے لوگوں پہ ایسے عہدوں پہ ہمیں پتہ ہے کہ بیوروکریسی کا کوئی گریڈ 18-20 کا بندہ جو ہے نا وہ ایسی پوسٹ پہ لگا دیتے ہیں، تو وہاں کا لوکل ہونا چاہیے یا پاکستان سے جانا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے. شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل میں بتاؤں شالیہ، کافی دیر پہلے تو یہ مطالبہ چلتا آ رہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 1 یا 2 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے یا سینٹ میں ہونی چاہیے، جہاں پر وہ جو ہے نا اوورسیز پاکستانیوں کے جو بنیادی مسائل ہیں نا، بنیادی مسائل کم از کم وہاں پر ایڈریس کر کے اسمبلی کے اندر اس کے لیے کوئی قانون سازی کروا سکیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جائیدادوں کے مسئلے ہیں. اوورسیز پاکستانی جب پاکستان جاتا ہے تو جا کر وہ ایک پیشی بھی نہیں بھگتا، تو اس کی واپسی کا آنے کا ظاہر ہے ٹائم ہوتا ہے، لمیٹیڈ ہوتی ہے لوگوں کی، اسے واپس آنا پڑتا ہے. تو اگر آپ ایسا کر دیں، ایسی قانون سازی بنائیں کہ اس میں کہیں جی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو کیس ہیں وہ 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں اس کا جائیداد کے کیس کا فیصلہ ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ جب تک ایسا آپ کوئی قانون میں اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے جب یہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، وہاں پر بھی ان کو سامان ان کا بلا وجہ چیک کیا جاتا ہے تاکہ ان سے کچھ جو ہے وہ کوئی رقم بٹوری جائے. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے بڑے مسائل ہیں، جب یہی نہیں حل ہوں گے تو ان کی باری کہاں آئے گی؟ آپ امبیسی میں چلے جائیں، لوگ جا کے کہتے ہیں جی ہماری جائیداد پہ قبضہ ہو گیا، جی ہمیں فلان کے لیے اٹارنی پاور آف اٹارنی سائن کرتی ہے. ان کو اسی چکر میں ڈال دیا جاتا ہے کہ فلان چیز لے کے آئیں، فلاں چیز لے کے آئیں.